جس آدمی کو گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہو نا کہ میری گناہوں سے جان چھوٹے، بعض لوگ اس کے لیے پریشان تو ہوتے ہیں لیکن ہمت نہیں کرتے۔ صرف پریشان ہونا کافی نہیں ہوتا، گناہ چھوڑنے کے لیے ہمت اور ارادہ بھی ضروری ہوتا ہے، اور ماحول کا بدلنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ جب تک ماحول نہ چھوڑے، ہمت اور ارادہ نہ کرے، سوائے حسرت کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا کچھ بھی۔ جی میں کاش اتنا متقی ہو جاؤں، کاش میں نمازی ہو جاؤں، کاش میں پرہیزگار ہو جاؤں، این خیال است و محال است و جنوں۔ اس کے لیے ہمت کرنی پڑتی ہے، ارادہ مستحکم کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد گناہ کا ماحول چھوڑنا پڑتا ہے۔ شیطانی وساوس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے گناہ بھی کرے گا اور کہے گا لا حول ولا قوت الا باللہ، دوسری بات ہے اللہ غفور الرحیم ہے۔ جب تک ہمت، ارادہ اور ماحول کا چھوڑنا نہیں ہوگا، اس وقت تک آدمی مکمل طور پہ صحتیاب نہیں ہو سکتا۔ جس ماحول میں آدمی سے غلطیاں سرزد ہوتی ہوں نا، گناہ سرزد ہوتے ہوں، پہلی فرصت میں وہ ماحول چھوڑے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ وہ جو قاتل تھا جس نے اتنے زیادہ قتل کیے تھے، اس کی ملاقات ایک عابد سے ہوئی جو عالم نہیں تھا کہ میں بہت زیادہ گناہ گار ہوں، میں کیا کروں؟ اس نے کہا آپ کے گناہوں کی تو معافی آئی نہیں ہے۔ یاد رکھیں یہ جو بیماری ہے نا کہ آپ کے گناہ معاف نہیں ہو سکتے اور آپ بہت شدید گناہ گار ہیں، آپ کی نجات نہیں ہو سکتی، یہ شیطانی عمل ہے سارا۔ جو رحمان کے بندے ہیں وہ گناہ بھی کرتے ہیں اور توبہ بھی کرتے ہیں، اور توبہ کے بعد وہ ایسے ہو جاتے ہیں جس طرح انہوں نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے جی مجھ سے گناہ نہ ہو، بالکل میں معصوم ہو جاؤں، ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ گناہ ہونے کے بعد اس پہ ندامت کرنے والا آدمی اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، اللہ کو بہت زیادہ پیارا ہے وہ۔ تو ایک تو ماحول چھوڑے۔ اب 100 آدمیوں کا قاتل جس وقت اس کو پھر ندامت پیدا ہوتی ہے تو وہ توبہ کی نیت سے چلتا ہے ایک بستی کی طرف کہ اس بستی میں کوئی اللہ والے رہتے ہیں، میں جا کے اپنا غم اس کو سناؤں اور ان سے پوچھوں کہ میری توبہ کیسے قبول ہوگی۔ اس لیے توبہ نام ہے عزم کا، توبہ نام ہے ارادے کا، توبہ نام ہے قلبی کیفیت کا۔ اب جب یہ شخص گھر سے نکلتا ہے نا، ابھی اس شیخ کے گھر تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کو موت آ جاتی ہے۔ اب 2 قسم کے فرشتے ہیں جو اس کو اٹھانے کے لیے آئے، دروغہ رضوان بھی آیا اور دروغہ جہنم بھی آیا، لیکن رضوان غالب آ گیا۔ اس کی دلیل یہ تھی کہ یہ توبہ کی نیت سے چلا ہوا ہے۔ اب یہ توبہ کی نیت سے آیا ہے تو اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو وسوسہ شیطانی یہ ہوتا ہے کہ بس جی میرے تو گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ شیطان اس کو پچھلی زندگی کے سارے دکھ یاد کرائے گا، پچھلی زندگی کے غم یاد کرائے گا۔ اس لیے کوئی آدمی اگر یہ سمجھے کہ میری توبہ قبول نہیں، میں معاف نہیں کیا جاؤں گا، حضرت ابو العطاس قدری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ آدمی اللہ پر عاجزی کا دبا لگا رہا ہے۔ اللہ تو فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں قادر ہوں۔ جب تک آپ میں سانس باقی ہے، روح اور جسم کا تعلق باقی ہے، زمین آسمان کا سارا خلا بھی گناہوں سے بھرا ہوا ہو،
تو بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اتنی زیادہ نیکیاں کی ہوں کہ بندہ یہ خیال کرے کہ میرا زمین آسمان کا خلاف سارا بھرا ہوا ہے۔ اپنی نیکی پر اترانا نہیں چاہیے، کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک عادت سب پر غالب آ جاتا ہے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ 100 کا عادت جو ہے صفر کٹ جاتے ہیں اس سے۔ اس لیے بندے کو اللہ تعالیٰ ہر حال میں اپنے سامنے عاجز دیکھنا چاہتے ہیں، متکبر نہیں دیکھنا چاہتے، یعنی بڑائی کی کوئی صفت بھی اللہ کسی بندے میں نہیں دیکھنا چاہتے کہ اس میں ذرہ برابر بھی اپنے بارے میں کوئی خیال ہو کہ میں تو بڑا صاحب مقام ہو گیا ہوں۔ تو اس لیے ایک تو پہلے کیا بات کی تھی میں نے جی، گناہ چھوڑنے کے لیے ماحول چھوڑے پہلے۔ اب کسی آدمی کو موبائل کی لت لگی ہوئی ہے نا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس موبائل سے میری ایمان یقین سب برباد ہو رہا ہے، تو اس کو پہلے موبائل کو چھوڑ دئیے، اور جہاں اس کے بد نظری کے امکان زیادہ ہے اس ماحول کو چھوڑ دے، جہاں موسیقی کا ماحول ہے اس ماحول کو چھوڑ دے، یعنی جہاں جہاں سے اس کے پھنسنے کے امکانات ہیں نا وہ اس جگہ سے نکلے پہلے۔ سمجھ آ رہی نا بات آپ کو؟ اس پر پھر کوشش کرے گا، محنت کرے گا، اللہ تعالیٰ پھر کیا کہتے ہیں پھر والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ فرماتے ہیں جو کوشش کرتا ہے، جوہد کرتا ہے نا، پھر ہم اس کے لیے راہیں کشادہ کر دیتے ہیں۔ ہمارے تو فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اللہ کی طرف آنا کا ارادہ کر لے نا اور عزم مصمم ہو، تو فینا لنہدینہم کا معنی بیان کرتے تھے، ہم یوں کہیں گے ادھر سے بھی آؤ، ادھر سے بھی آؤ، ہر طرف سے آؤ، ساری راہیں ہم نے آپ کے لیے کشادہ کر دی ہیں۔ اس کے لیے راستے کھل جاتے ہیں ہر طرف سے، اور ایسے راستے کھل جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کا سامان۔ رائے میں ایک بزرگ تھے مولانا عبد الرحمن صاحب، وہ ایک دفعہ بیان میں کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ جس آدمی کو ہدایت کے فیصلے فرما لیتے ہیں نا، اور یہ بندہ طلب ہدایت رکھتا ہے، تو اس کے ہدایت کے سامان اللہ بچوں کے ہاتھوں میں پکڑا دیتے ہیں۔ کہنے لگے ایک دفعہ میرے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی تھی، اور میں پنڈی صدر میں کسی بس کے ڈنڈے کو پکڑ کے جا رہا تھا، ایک چھوٹا سا بچہ مجھے کہتا ہے کہ حضرت آپ مجھے اچھے بزرگ معلوم ہوتے ہیں، لیکن یہ تسبیح جو ہے نا دائیں ہاتھ میں پکڑتے ہیں، تسبیح جو ہے یہ دائیں ہاتھ میں پکڑتے ہیں۔ یہ ہے فینا لنہدینہم، فینا لنہدینہم، بندے نے ارادہ کر لیا اور اس کے لیے ہدایت کے سامان آنا شروع ہو گئے، کبھی کہاں سے سامان آ رہا ہے، کبھی ہدایت کا، کبھی کہاں سے آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی فرمانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، میں نے تو کئی دفعہ راستوں میں گرے پڑے اخباروں کے ٹکڑے اٹھائے نا، اس میں دیکھا اپنا کوئی مسئلہ تھا جی، اخباروں کے ٹکڑے راستے میں پڑے ہوئے نا، اس کو دیکھا تو میری کوئی ضرورت اس سے نکل آئی اس سے۔ تو جب انسان اللہ کی طرف آنے کا ارادہ کر لیتا ہے نا، تو اللہ رب العالمین اس کو اپنا بنا لیتے ہیں پھر۔ اس لیے صحابیت کا دروازہ بند ہے کہ کوئی آدمی صحابی نہیں بن سکتا، لیکن ولایت کے دروازے اللہ نے کھول رکھے ہیں سارے، اللہ نے ولایت کا دروازہ کھول رکھا ہے سارا۔ تو پہلی بات یہ عرض کی ہے کہ گناہ چھوڑنے کے لیے گناہ کا ماحول چھوڑیں، گناہ کا ماحول چھوڑیں، جس ماحول میں گناہ ہوتے ہیں اس ماحول سے الگ ہو جائیں۔ دوسری بات ہے ہمت کریں، ارادہ کریں اور پکا ارادہ ہو، ہمت اور ارادہ مستحکم ہو، پکے ارادے کے ساتھ، پکی نیت کے ساتھ چھوڑ دیں۔ اس کے بعد بھی اگر نفس اور شیطان کہیں پھسلا دے، اس کے بعد بھی نفس اور شیطان پھسلا دے، تو بندہ پھر بھی مایوس نہ ہو، پھر بھی اللہ سے مانگتا رہے، پھر بھی توبہ استغفار کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ بدعمالیوں کی وجہ سے جس نوجوان کو شہر سے نکالا گیا تھا، اور اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا کہ
کہ اس کو اس شہر میں رہنے نہیں دینا۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ تو سارے معززین نے فیصلہ یہ کیا کہ اس کو شہر بدر کر دو۔ جس کو شہر بدر کیا نا اس کو، اور جس کو وہ تنہائی میں ہوا، اس نے اللہ سے باتیں شروع کر دیں، اس نے اللہ سے گفتگو شروع کر دی، اور اس نے کہا یا اللہ گناہگار ہوں تو تیرا ہوں، نافرمانی کی ہیں تیری کی ہیں، تو بڑا غفور الرحیم ہے، اور میری قوم نے مجھے رسوا کر دیا ہے، شہر سے نکال دیا ہے، یا اللہ تجھے تو پوچھنے والا کوئی نہیں، تو مجھے معاف کر دے، معاف کر۔ وقت کے پیغمبر پر وحی آئی کہ ساری قوم کو لے کر اس شخص کے جنازے میں جاؤ، اور اس جنازے کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اس کا جنازہ پڑھے گا میں اللہ اس کو معاف کر دوں گا، اس کی بخشش ہو جائے گی اس کو۔ جنازہ پڑھنے کے بعد میت دیکھا، اوہو یہ تو وہی آدمی ہے جس کو نکالا گیا تھا، پوچھا یا اللہ، فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے نا، ایسی توبہ کی ہے، میری رحمت نے جوش مارا کہ جو اس کا جنازہ پڑے گا میں اللہ اس کو بھی بخش دوں گا، اس کی بھی معافی ہو جائے گی۔ سمجھے نا؟ میں آپ کو بڑی ایک عجیب بات سناؤں، میں نے کسی بزرگ سے سنی ہے، ایک نوجوان کو نا کئی دفعہ کسی گناہ کی وجہ سے نا بندہ کسی کو ذلیل کر دیتا ہے نا، اس کی ذلت تو بہت ہو جاتی ہے، لیکن وہ جب ٹوٹتا ہے نا، ٹوٹنے کے بعد اس کا ایک تعلق اللہ سے پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ ساری نگاہوں میں مردود ہو جاتا ہے، اب ساری نگاہوں کے اندر گر جاتا ہے وہ، یہاں تک کہ اس سے ایسے گناہ ہوئے، ایسی بدکاری ہوئی، ایسا معاملہ ہوا کہ سارے شہر کے لوگوں نے اس کو مار کرنا، اس کی ایسی پٹائی کی، اتنا مارا کہ وہ ان زخموں سے مر گیا وہ، اور جو محلے کے امام تھے وہ بھی اس میں شامل تھے، محلے کے امام صاحب بھی اس کام کو گرمانے میں شامل تھے، انہوں نے لوگوں کو اکسایا کہ اتنا بڑا گناہ گار ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ امام صاحب کو دفنانے کے دوسرے دن اللہ کے محبوب علیہ السلام کی زیارت ہوئی، آپ کا ارشاد کا اس طرح تھا، گناہ گار تھا تو میرا امتی تھا، اللہ کا بندہ تھا، کیا اس کی سزا یہ بنتی تھی جو تم نے دی ہے، دلوائی اس کو، کہ اس کو جنازے کے بغیر دفن کیا گیا، اس کو کفن کے بغیر دفن کیا گیا، اور چودھری نے اعلان کیا محلے کے کہ اس کی قبر کے پاس بھی کوئی نہ جائے، اور ایسے ہی لوگوں نے اٹھا کر اس کو گڑھے میں پھینک کے آ گئے۔ دوسرے دن تیسرے دن پھر اس کو اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، اور میں گناہ گار تھا تو میرا امتی تھا، اللہ کا بندہ تھا، کہیں اس کو جب لگی ہے نا، یا جس بے دردی کے ساتھ اس کو دفن کیا گیا ہے، اور چودھری صاحب نے ماحول ایسا بنایا کہ اس کا جنازہ نہ پڑھا گیا، اس کے ماں باپ کوئی بھی اس کے جنازے میں شریک نہ ہوا کہ اتنا غلیظ لڑکا ہے یہ، لیکن جاتے جاتے کو اس نے ایسی فریاد کی نا اللہ سے کہ محبوب سفارشی بن کر آ گئے۔ 3 دن کے بعد یہ چودھری کے پاس گیا، امام صاحب، اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں مسجد چھوڑ دوں گا، علاقہ چھوڑ دوں گا، میرے ساتھ یہ واقعہ ہے، میں بہت بڑا پریشان ہوں، اس میت کی قبر کشائی کی جائے اور اس کو نکالا جائے، اور نکالنے کے بعد اس کو باقاعدہ غسل دیا جائے، کفن دیا جائے، جنازہ پڑھی جائے، میں تو بڑا پریشان ہو گیا ہوں کہ جس کے سفارشی خود اللہ کے حبیب ہیں۔ تو دوبارہ ایسا کیا گیا، اس کو قبر سے نکالا گیا، بات سمجھے نا جی، اور اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی، اس کو باقاعدہ اس کی تدفین ہوئی۔ تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے جتنا بھی گناہ گار ہے، جب تک اس کا سانس باقی ہے، اس کی توبہ کے بہت زیادہ امکانات واضح ہیں، بہت زیادہ امکانات ہیں، اس کے بہت زیادہ امکانات ہیں۔
کہ اللہ رب العالمین کسی وقت بھی اس کو بخش دے، کسی وقت بھی معاف کر دے، اور اس کے لیے سامان توبہ ایسا پیدا کر دے، ایسا پیدا کر دے کہ وہ اللہ کا مقرب ہو جائے، اللہ کا محبوب ہو جائے۔ کون پوچھ سکتا ہے اللہ کو؟ اس لیے یہ جو راہ سلوک ہے نا، اس سلوک کے راستے میں دو آدمیوں کو ترقی کبھی سارے ہوئی نہیں ہے۔ دو آدمی اس راستے میں نہ ساری زندگی اولیاء اللہ کے ساتھ رہیں، کامیاب نہیں ہو سکے۔ ایک جس میں تکبر ہو، دوسرا جس میں عجب ہو۔ تکبر کا کیا مطلب؟ اپنی بڑائی۔ عجب ساتھ دوسروں کی حقارت۔ عجب میں اور تکبر میں یہ فرق ہے۔ تکبر میں صرف بندے کی بڑائی ہوتی ہے نا آدمی، عجب میں یہ ہوتا ہے دوسرے کو ذلیل بھی سمجھتا ہے آدمی، میں نیک ہوں، یہ گناہ گار ہے۔ اب اس طرح کے بے شمار لوگ گزرے ہیں، بظاہر ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کی تہجد، ان کے نیک اعمال سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ بیماری ہوتی ہے، اور اس بیماری کا حامل آدمی، اس کو خدا کے دربار میں کوئی رسائی نہیں ہے، اس کا وہاں کوئی تعلق ہی نہیں بنتا۔ کفر سے بڑا گناہ تو کوئی نہیں نا، شرک سے بڑا گناہ ہے کوئی؟ بچیوں کو زندہ دفن کرنے سے بڑا ہے گناہ کوئی؟ جوا ہے، قمار جس کو کہتے ہیں، شراب نوشی ہے، کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ صدق دل سے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے پر اللہ کے محبوب نے فرمایا معافی کی چادر پھر جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ نوجوان بچوں سے میری درخواست یہ ہے کہ کئی ایک جو خیالات پھرتے ہیں نا کہ پتہ نہیں توبہ ہوگی نہیں ہوگی، قبول ہوگی نہیں ہوگی، معافی ہوگی نہیں ہوگی، اس وسوسے کی وجہ سے ان کی اگلی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے، جن کی نظر جم جاتی ہے مستقبل کے چہرے پر، جن کی نظر جم جاتی ہے مستقبل کے چہرے پر، انہیں ماضی کی بے رحمیوں کو دہرانا نہیں آتا۔ ماضی کی بے رحمیوں کو چھوڑ دے کہ ماضی میں کیا ہوا کیا ہوا، البتہ اس زندگی کو مشعل بنا کر وہاں جو غلطیاں کی اب نہیں کرنی، اس سے سبق حاصل کرنا ہے، اس سے سبق حاصل کرنا ہے کہ اب مجھے کیسے زندگی گزارنی ہے، اب مجھے اللہ جل شانہ سے کیسے تعلق قائم رکھنا ہے اپنا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا میری؟ تو توبہ کے لیے ماحول کا چھوڑنا، توبہ کے لیے ماحول کا چھوڑنا، توبہ کے لیے ہمت کرنا، ارادہ کرنا، اور جس وجہ سے اس گناہ کو وجود ملتا ہے اس گناہ کو ترک کر دینا، اور اللہ جل شانہ سے ہر وقت مدد مانگنا۔ بعض عملیات، بعض وظائف، بعض چیزیں ایسی پر تاثیر ہوتی ہیں جسے ایک آدمی پر مسلسل انقباض طاری ہے، نماز کا دل نہیں کرتا اس کا، نیکی کا دل نہیں کرتا اس کا۔ حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ وہ سورہ ضحیٰ پڑھا کرے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اس کو پڑھا کرے۔ اس صورت سے آدمی کی طبیعت سے انقباض ختم ہوتا ہے، کیونکہ اس صورت میں اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی دی ہے نا، تسلی کا مضمون ہے سارا، تو اس کو بلا تعداد پڑھ سکتا ہے سورہ ضحیٰ کو، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اس کو بلا تعداد پڑھے۔ اور اسی طریقے سے نیکی کی توفیق کا ہونا اور گناہوں سے بچنا، اس میں بندے کا جہاں تک ارادہ ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ کی مشیت شامل ہے، اللہ کی منشا شامل ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جو الا باللہ ہے نا، برائی سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی ہمت، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی 500 دفعہ تک اول آخر دروشی پڑھ کے، یہ بھی حضرت مجدد فرماتے ہیں بہت مجرب ہے یہ۔ تو گناہ چھوڑنے کے لیے کتنی باتیں ہو گئیں؟ 3 باتیں۔ ایک تو ماحول کو چھوڑے، ماحول چھوڑے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا، یہ خانقاہوں میں لوگوں نے چلے لگائے، جماعتوں میں چلے لگائے، سروزے لگاتے، یہ باتیں جو ہے نا ایسے نہیں گھڑی ہوئی ساری، ان کا قرآن و سنت میں ثبوت ہے یہ ماحول بدلنے کا۔ یعنی جب تک آدمی ہجرت نہیں کرتا نا، ماحول نہیں بدلتا۔
کہ آدمی گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے، کسی اچھی صحبت میں نہ جائے، کسی عجیب مجلس میں نہ جائے، پھر تو ذہنی مریض ہو جائے گا، اور کتابیں پڑھ کے نیک کوئی نہیں بن سکتا۔ آپ 1000 کتابوں کے انبار لگا دیں، میڈیکل سائنس اپنے گھر میں لائبریری بنا دیں، کشتہ جات کی کتابیں گھر میں رکھ دیں، ان سے اچھے کشتے نکال کے بنا کے کھانا شروع کر دیں، تو یہ ساری چیزیں تو انسان کو اور بیمار کرنے والی ہیں۔ اس لیے ماحول کا بدلنا بڑا ضروری ہے، ماحول کا۔ اس سلسلے میں جو ہمارا انشاءاللہ اگلے مہینے اجتماع بھی ہے، اس اجتماع کی بھی ابھی سے تیاری کر دیں، بلکہ ساتھی کوشش کریں کہ جمعرات کے عصر سے اتوار کی صبح 9، 10، 11 بجے تک جو دعا کا وقت ہے وہ سارا وقت مسجد میں گزاریں، یہاں ماحول میں گزاریں۔ 3-4 دن کی چھٹی بر وقت لے لیں، اپنے تقاضوں کو ابھی سے ہی آگے پیچھے کر دیں، تاکہ اس ماحول میں رہنے سے، ذکر فکر کے ماحول میں رہنے سے، تربیت کے ماحول میں رہنے سے بڑی اچھی اچھی چیزیں سننے کو مل جاتی ہیں آدمی کو، اور بڑی تربیت ہو جاتی ہے آدمی کی، بیٹری چارج ہو جاتی ہے آدمی کی، اور وقت گزارنے کے لیے آدمی کو اچھا سامان مل جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق دے، سمجھ کی توفیق دے، اور صدق دل سے اللہ توبہ کی توفیق دے۔ اب جو بوقت بیت جو لوگ توبہ کرتے ہیں نا، اس توبہ کی بڑی فضیلت ہے کہ یہ اعلانیہ توبہ کرتے ہیں، سارے مجمع کو گواہ بنا کر توبہ کرتے ہیں کہ ہم جی پچھلی زندگی سے ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، پچھلی زندگی سے ہاتھ کھڑے کرتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ جس وقت بندہ پچھلی زندگی سے ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے نا، ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود نے شراب پینے والے گویے کو سینے سے لگایا، گانا گا رہا تھا۔ ان نوجوانوں سے ایک میری درخواست یہ بھی ہے کہ ایمان رخصت ہونے کی جو بعض چیزیں ہیں نا، یہ جو گانے گنگنائے جاتے ہیں نا، گانا گنگنانے والے کئی گلیوں سے گزرتے ہیں نا، گانے گا رہے ہوتے ہیں، موسیقی گا رہے ہوتے ہیں، جو سنتے ہیں نا گاڑی ٹیپوں میں ادھر ادھر سے، اس سے ایمان کو بہت نقصان ہوتا ہے۔ یہ آواز اللہ نے دی ہے قرآن پڑھنے کے لیے، ذکر کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ایک نوجوان کو دیکھا کہ گانا گا رہا ہے، گانا گا رہا ہے۔ اللہ اکبر! یہ جو کسی کا غم کرنا ہے نا، کسی کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ کتنی خوبصورت آواز ہے اس کی، اگر اس آواز سے یہ قرآن پڑھتا تو کیا یہ اچھا ہوتا، اس آواز سے قرآن پڑھتا تو کتنا اچھا لگتا یہ۔ وہ ایک صحابی سے پوچھتے ہیں کہ یہ بندہ کون ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ کہا یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کتنی اچھی آواز ہے اس کی، اگر اس سے یہ قرآن پڑھتا تو کتنا اچھا لگتا یہ۔ اسی وقت اس نے ساز توڑا، وہ ساز توڑا، پھینک دیا اس نے ساز، اور اس نے کہا یا اللہ توبہ ہے، آج کے بعد نہیں گاؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دوڑے، اس شخص کو سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کے سینے سے لگایا۔ ایک آدمی آواز دے کر کہتا عبداللہ ایسے شخص کو سینے سے لگاتے ہو جس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے، جو گویہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود قرآن کریم کے مفسر صحابی تھے، فرمایا آپ کو قرآن کریم کی یہ آیت نہیں پتہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین؟ توبہ کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی کتنی محبت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ شخص ایسا ہو جاتا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں اس نے، یہ تو تھوڑی دیر پہلے کا معاملہ تھا، اب تھوڑی دیر بعد والی بات تو وہی نہیں ہے۔ اس لیے بدگمانی کو کیوں حرام کیا ہے؟ اب جس سے آپ بدگمان ہیں ہو سکتا ہے وہ تائب ہو چکا ہو، اور توبہ جو ہے یہ دل کا فعل ہے، یہ باطنی چیز ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو بات؟ بس اللہ جل شانہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے۔ بیت والے ساتھی آگے آ جائے۔ آؤ نا، پکڑو پکڑ، بس بس بہت ہے۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، بدعات سے، رسومات جاہلیہ سے، توبہ کرتا ہوں حرام خوری سے، حرام کاری سے، چوری سے، چغلی سے، بد نظری سے، تمام بے حیائی کے کاموں سے۔ اے اللہ میری توبہ قبول فرما اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں میری اس بیعت کو قبول فرما۔ یا حضرات کی توبہ بھی ہو گئی ہے، بیعت ہو گئی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ سب کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اب نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، نئی زندگی قدم پھونک پھونک کے رکھنا ہے، جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کرنا۔ بندے کا شعور اور ارادہ جس گناہ میں شامل ہوتا ہے وہ گناہ آدمی کو ہلاک کر کے رکھتا ہے۔ غیر ارادی گناہوں سے بندہ ظاہر بچ نہیں سکتا، لیکن آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں اور ہو غلط، آپ کا اس میں ارادہ شامل ہو، شعور شامل ہو، جان بوجھ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اللہ کو للکار رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کو غصہ دلا رہے ہیں آپ، اور جو شخص اللہ کو اپنے آپ پہ غصہ دلا دے نا اس پر نزول غضب ہی رہتا ہے۔ پھر اس سے اللہ والے بھی پناہ مانگتے ہیں اس آدمی سے، اور بعض آدمیوں پر نزول غضب ہی مستقل ہو جاتا ہے، جان ہی نہیں چھوڑتا پھر، کیونکہ جان بوجھ کر وہ گناہ کر کر کے اس قدر ان کا دل کالا ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات نیکی کی توفیق کی سلب ہو جاتی ہے۔ قرآن کہتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بالکل سیاہ پڑ جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے دل، سمجھے نا جی؟ تو گناہوں پر اصرار نہ کرنا، کبھی بھی گناہ پر جرت نہ کرنا کہ ایک بات کا پتہ ہے کہ غلط ہے اور اسی غلط کام کو بار بار کرتا رہے آدمی، اس کام کو غلط کو بار بار کرتا رہے۔ کئی نفس نے پھسلا دیا ہو، یاد آ گیا، بندہ معذرت کرتا ہے اللہ سے، توبہ کر لیتا ہے، لیکن ایک کام ہے جو پتہ ہے کہ غلط ہے یہ، لیکن اس میں بندے کو جرت پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ کی بارگاہ سے وہ شخص کٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بڑا نقصان ہو جاتا ہے اس سے۔ اب یہ باتیں تو تھی تزکیہ کے متعلق۔ مجلس میں جمعرات اتوار کو حلقہ ہوتا ہے، آنا جانا رکھا کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا کچھ تسبیحات معمولات میں بتاتا ہوں آپ کو۔ آپ لوگ ابتدا میں لا الہ الا اللہ، لا الہ پڑھو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ اتنی آواز سے کرنا ہے کہ اپنے کان سنیں آپ کے، ٹھیک ہے؟ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، یہ بھی اتنی آواز سے کرنا ہے کہ اپنے کان سنیں۔ اللہ 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 اللہ، اتنی آواز سے کرنا ہے کہ اپنے کان سنیں، یعنی ایک دفعہ آپ شروع کریں ایک مجلس میں کم از کم 100 دفعہ کر لیا کریں، 100 دفعہ۔
500 دفعہ تک لے جائیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اور خاص طور پہ میں قلبی ذکر کا آپ کو اذن دیتا ہوں۔ قلبی ذکر کیا ہے کہ دل کے اوپر خیال رکھ کر دل کی زبان میں دل میں کہنا اللہ 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 اللہ۔ یہ مبارک ذکر اللہ جل شانہ نے دوسری وحی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دولت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دی، انہوں نے یہ دولت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو دی، اور ان سے سینہ بسینہ یک بعد دیگرے یہ بصورت نقشبندیہ ایک طریقے کے طور پر خواجہ بہاؤالدین اولیاء نقشبند تک پہنچی، اور ان سے یہ دولت امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی، اور ان سے سینہ بسینہ 32ویں واسطے سے میرے پیر مرشد حضرت خواجہ پیر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واسطہ سے مجھ گناہگار کو پہنچی۔ تو میں نے اللہ کے حکم سے آپ تمام حضرات کو سلسلہ عالیہ مبارکہ میں بیعت بھی کیا، اور ذکر اسم ذات کی اسم اعظم کی اجازت دی، بات سمجھ گئے؟ تو بس آپ لوگ جو ابٹباد والے ہیں نا، وہاں حلقے کی ترتیب بنا دی ہے، تو وہاں پر حلقے میں آنا جانا رکھا کریں، جمعرات کو وقت ملے تو یہاں بھی آ جایا کریں، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ، پھر رابطہ رہے گا۔ اللہ جل شانہ سب کی توبہ قبول فرمائے، سب کے لیے اللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ ربنا تقبل منا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما، مشکلات آسان فرما، اللہ اپنی رضا نصیب فرما، اپنی ناراضگی سے بچا، اپنے غضب سے بچا، اپنے غصے سے بچا۔ حاضرین مجلس پر سب پہ اللہ اپنا رحم فرما، سب پر مہربانی فرما، اللہ سب پر مہربانی فرما، سب کے قرض دور فرما، مرض دور فرما، علت سے بچا، ذلت سے بچا، بری موت سے بچا، برے انجام سے بچا، اللہ سب کو بری موت سے بچا، برے انجام سے بچا، سب کو کامیاب فرما۔ اے اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہمارے سے گناہوں کی نوست دور فرما، اے اللہ گناہوں کی نوست دور فرما، غفلت دور فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اپنا محبوب بنا، اپنے محبوبوں کا محبوب بنا۔ جتنی زندگی ہماری باقی رہ گئی ہے اللہ معذور نہ کرنا، محتاج نہ کرنا، اس وقت تک اپنے پاس نہ بلانا جب تک اللہ تو ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ یا اللہ حرام سے ہمیں بچا، حلال وافر نصیب فرما۔ اے اللہ حرام کے پائی پیسے سے محفوظ فرما، رزق حلال وافر نصیب فرما۔ اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ جن دوستوں نے دعاؤں کا کہا ہے، لکھا ہے، ہم سے دعا کے امیدوار ہیں، اے اللہ یہ ساری دعائیں ان کے حق میں بھی قبول فرما، اللہ ان سب کے حق میں قبول فرما، اللہ ان سب کے حق میں قبول فرما۔ اللہ ہماری جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، بچوں کی، اولاد کی، آل اولاد کی حفاظت فرما۔ ہمارے گھروں کے اندر جتنی بے چینیاں ہیں، بے اطمینانی کیفیت، اللہ اس کو دور فرما۔ اللہ ہمارے بچوں کو، بچیوں کو، اہل خانہ کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ جو ہمارے بہن بھائی، اقارب، مشائخ، اہل تعلق، والدین، پوری امت مسلمہ جو دنیا سے رخصت ہو گئی، یا اللہ ان میں اگر کوئی عدل میں پھنسا ہے تو یا اللہ یہ سارا جرگہ سفارش کرتا ہے، ان کو فضل میں شامل فرما اور ان کی کامل مغفرت فرما، اللہ ان کی کامل مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کے حال پر رحم فرما، ہر طرح کے اندرونی بیرونی خرفشار سے، خطرات سے اس ملک کو محفوظ فرما اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وسلم۔